بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 15۔ اس رکوع کا ترجمہ بھی ہو چکا، مختصر تفسیر بھی ہو چکی، گرامر بھی ہو چکی۔ اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں تو میں ان کو نمبر وار بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمت کا بھی تذکرہ کیا اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا بھی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ موٹیویشن کے لیے ہمیں دو ہی چیزیں چاہیے۔ ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالق کے احسانات کو سوچیں کہ اللہ نے ہم پر یہ احسانات کیے ہیں، تو احسانات کو سوچ کر بھی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ عمل پر آمادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو بھی جب آپ کوئی چیز کسی عمل پہ لانا چاہیں نا تو اس میں دو چیزیں ہوں گی تو کام ہوگا۔ تو اپنی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ کسی کام کے نہ کرنے کا خوف کہ نہیں کیا تو یہ سزا ملے گی اور کیا تو یہ انعام ملے گا۔ تو بچوں کی تربیت ہو، کسی کی بھی تربیت ہو، ان میں دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں اور وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اس کو نوازا جاتا ہے بہت سارے طریقوں سے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے آپ کو بھی نوازا۔ تو ہم پر بھی دنیا میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم بڑے نالائق ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو یہ سوچ کے ان آزمائشوں کو پورا کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑے دن کی آزمائشیں ہیں، اس کے بعد انعامات بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر تیسرا فائدہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب پیغمبر کو آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو تو صلہ کیا دیا کہ میں آپ کو دنیا کا امام بناؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بہت سارے پیسے دوں گا، میں آپ کو بہت شہرت دوں گا، نہ 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 نہ، امام بناؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو لوگ فالو کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے کہ کسی کو دینی مقتدی اور رہبر بنا دیا جائے۔ تو اس سے آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، خود بھی عالم بنیں اور دین میں مضبوطی پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں۔ تو لوگوں کا آپ کو فالو کرنا اور آپ کا اہل حق میں شمار ہونا، مقتدی اور رہبر بننا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور نعمت کی دیا۔ یہ ہمیں تیسرا سبق ملتا ہے۔ چوتھا سبق ہمیں اس رکوع میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا نا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، مقتدی اور رہبر بناؤں گا، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر لی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح بنے اور قوم کی مقتدی اور رہبر بنے، لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنے والی بنے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میری اولاد اگر رہبر بنے گی تو اس کا بھی مجھے فائدہ ہوگا۔ تو اپنی اولاد کی بھی یہ کے لیے انہوں نے پیسے نہیں مانگے کہ میری اولاد کو مال و دولت ملے، میری اولاد کو عزت ملے، شہرت ملے، نہ نہ نہ، اے اللہ جیسے تو مجھے لوگوں کا رہبر بنا رہے تو میری اولاد کو بھی لوگوں کا مقتدی اور رہبر بنا۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے۔ پانچواں فائدہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے بیت اللہ کی اہمیت، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے اور امن والا بنایا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت کتنے لوگ بیت اللہ میں آیا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں قرآن کا معجزہ ہے، صدیاں گزر گئیں، 1400 سال ہو گئے، بیت اللہ میں رش کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت بھی آج پوری طرح قرآن کا ایک معجزہ ہے اور قرآن کی ایک پیشگوئی ہے جو آج بھی دنیا دیکھ سکتی ہے۔ چھٹا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو آپ بیت اللہ کی صفائی نہیں کر سکتے، کم از کم جو مسجدیں اپنے محلے کی ان کی صفائی کا آپ اہتمام کیا کریں، ان کو صاف رکھنے کی کوشش کیا کریں، یہ تمام اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدیں صاف کی جاتی ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ۔ طواف تو صرف مسجد حرام میں ہوتا ہے، لیکن عام مسجدوں میں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں، اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے ان عبادتوں کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں یہ عبادتیں طواف بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، رکوع اور سجدہ بھی ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو اس عبادت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور ساتواں فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے اور امن والا بنا دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے شہر کی فضیلت کہ گاؤں ہونا یا چھوٹا قصبہ ہونا یہ کم درجے کی نعمت ہے اور شہر ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر کی زندگی کو گاؤں کی زندگی پر ترجیح دینی چاہیے، اس سے شہر کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے فرما رہے تھے
کہ وجاء بکم من البدوی، کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ گاؤں سے لے کر آپ کو مصر جیسے شہر میں لے آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہری زندگی بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس میں سہولتیں زیادہ ہیں، تعلیم کا عنصر زیادہ ہے، تہذیب اس میں زیادہ ہوتی ہے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ اس کو شہر بنا امن والا. تو اس سے امن کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں امن کی بڑی ویلیو ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام جس علاقے کی سلیکشن کر رہے ہیں جو پوری دنیا کا اسلام کا مرکز بنے گی، اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ کہ اس میں امن ہونا چاہیے. تو اس سے کسی بھی علاقے میں امن کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امن کو فروغ دینے کی کوشش کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو رزق کی فراوانی دے. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی رزق کی کثرت بھی، برکت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ایسے کام کرنا کہ آپ کی معیشت تباہ ہو جائے، لوگ بھوکے ننگے ہو جائیں، تو یہ اچھا کام نہیں ہے. اور کسی کو اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے اس کو بھی میں رزق دوں گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا میں رزق اگرچہ نعمت ہے، لیکن اس نعمت میں مسلمان اور کافر دونوں برابر کے شریک ہیں. یہ غیر مسلموں کو بھی ملتا ہے، آخرت صرف مسلمانوں کو ملے گی. اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس میں بھی بیت اللہ کی فضیلت ہے اور مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت ہے. اللہ نے اپنے اتنے بڑے پیغمبر اور ان کے بیٹے کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کروائی. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ مزدوروں کو پیسے دے کے قبلہ تعمیر کروا لیں. نہ خود اینٹیں رکھ رہے ہیں. تو کہیں بھی مسجد تعمیر ہو تو اس میں کوشش کرنی چاہیے بنفس نفیس شرکت کریں، کیونکہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے. اور پھر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت، لیکن اللہ سے ڈر کتنا رہے ہیں. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو قبول کر لے. تو اسے کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں، پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرا فضل ہوگا کہ تو اس کو قبول کر لے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی بھی نیک کام ہو تو ہمیں اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے عمل پہ اترانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے تو اتنا اچھا کام کیا، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ تو قبول ہی ہوگا. نہ بھئی ڈرتے ڈرتے اے اللہ ہماری توبہ یہ اس عمل کو قبول کر لے، تو سننے والا جاننے والا ہے. اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہمیں بھی فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا، سب کو نیک بنا دے. اس دعا کو مانگنا چاہیے. اور وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کر. کیا مطلب؟ ہم سے اس بیت اللہ کی تعمیر میں اتنے اچھے عمل میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو معاف کر دے. تو دیکھیں ہم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو 3 دفعہ استغفار کہنے کا حکم ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ ہم نے عبادت کی ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی عبادت کا جو حق تھا وہ تم ادا نہیں کر سکتے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اس میں تو ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے. یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے اور یہ نیک لوگوں ہی کو نصیب ہوتا ہے. آج جو 4 باتیں سیکھ کے نا لوگوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے تکبر بری چیز ہے. اور پھر آخر میں اس رکوع میں جو یہ دعا ہے کہ اللہ تو ایک پیغمبر بھیج دو ان پر ہماری آیات، تیری آیات کی تلاوت کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں. اور اللہ نے آپ کے دوسرے بیٹے اسماعیل ان کی اولاد میں پیغمبر کو پیدا کیا. تو اپنے لیے بھی یہی دعائیں مانگنی چاہیے. اب ہماری اولادوں میں پیغمبر تو نہیں ہو سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد میں نیک صالح لوگ پیدا کر جو لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں، لوگوں کے رہبر بنیں. یہ بڑی فضیلت ہے. آپ کو پیسہ مل جائے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر نیک اولاد مل جائے پیسہ نہ ملے یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. اور پھر پیسہ بھی ہو نیک اولاد بھی ہو تو اچھی بات ہے. یعنی نیک اولاد یہ دولت سے بڑی نعمت ہے، جبکہ آج لوگ اولاد کی نیکی کو بڑی ویلیو نہیں دیتے، پیسے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. تو پیغمبر اولاد کے نیک ہونے کو یا اولادوں میں نیک لوگوں کے پیدا ہونے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور آخری جو علمی نقطہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری صرف قرآن دینا نہیں ہے، بلکہ قرآن یعلمہم الکتاب، کتاب سکھانا بھی ہے اور حکمت کی باتیں سکھانا اور تزکیہ. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے انہوں نے نبی سے صرف قرآن لیا نہیں ہے بلکہ سیکھا بھی ہے، اور حکمت لی نہیں ہے بلکہ حکمت سیکھی بھی ہے. حکمت کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر، اس کو حکمت کہتے ہیں. کہ ایسی آپ کو گائیڈنس ملے کہ آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں. تو یہ عمل باقاعدہ صحابہ نے سیکھا ہے. اور تزکیہ کا مطلب اپنے آپ کو پاک کرنا، ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی. ظاہری گناہ ہے زنا ہے، شراب ہے، نماز قضا کرنا، شرک
والدین کی نافرمانی، رشتہ داری توڑنا، یہ ظاہری گناہ. باطنی گناہ کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، جیلیسی، خواہ میں لوگوں سے، اور یہ سب چیزیں باطنی برائیاں ہیں. تو پیغمبر نے صحابہ کی ان برائیوں کو بھی یعنی باقاعدہ تربیت دی ہے ان کو. تو اب آپ سوچیں کہ جب صحابہ ڈائریکٹ قرآن نہیں سیکھ سکتے تھے بلکہ پیغمبر کے محتاج تھے، حالانکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے، تبع تابعین تابعین کے بغیر نہیں. تو یہ سلسلہ سینہ بسینہ اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے. تو جو اس سلسلے سے منسلک ہوگا وہی اہل حق ہوگا. جو اس سلسلے سے ہٹ کے خود سے بولے گا میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں جو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ اہل حق کی جماعت میں نہیں ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس لیے جو آج کل لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نے قرآن کسی سے نہیں سیکھا، ہم خود سے سیکھتے ہیں. تو بھائی صحابہ خود سے نہیں سیکھ سکے تھے، ان کو نبی سے سیکھا ہے، پھر تابعین نے صحابہ سے. تو یہ سینہ بسینہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس میں تزکیہ بھی ہے، علم و حکمت کی باتیں بھی ہیں، اور کتاب کا سیکھنا بھی ہے، سب کچھ اسی میں داخل ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے تلاوت قرآن کوئی خود سے نہیں سیکھ سکتا کہ تجوید کے قاعدے دیکھ لے اور کتابیں پڑھ کے تلاوت شروع کر دے. اس کو کوئی قاری چاہیے، کسی قاری کی قراءت سنے گا، پھر اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرے گا. تو جیسے اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتک، نبی قرآن کی تلاوت بھی کریں گے تو یہ تلاوت بھی نبی سے سیکھیں گے. تو اسی طرح تعلیم کتاب بھی نبی باقاعدہ سکھائیں گے. تو یہ علم سینہ بسینہ چلا ہے. صرف کتابیں جو ہے نا وہ معاون مددگار تو بنی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے مستغنی ہو جائے اور اب اس کو کوئی بندہ نہیں چاہیے سیکھنے کے لیے، بس وہ خود ہی سے، جس کو پشتوں میں کہتے ہیں بھائی اخپل طریقے سے سیکھے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تو رکوع نمبر 15 تھا جس میں کچھ علمی نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب ہم شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 16، یعنی 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور جو پہلے پارے کا آخری رکوع ہے. تو وہی ترتیب رہے گی، پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ مختصر گرامر، پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی، اور پھر جو اس میں علمی نکات ہمیں ملتے ہیں وہ میں نمبر وار مختصراً بیان کروں گا. وَمَن يَرْغَبُ، واو کا معنی اور، من کا معنی جو بھی، یرغبو، رغیبہ یرغبو، اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا کسی چیز میں. لیکن اس کا معنی رغبت کرنا جب ہوتا ہے جب اس کے بعد فی آ رہا ہو. جیسے یرغبو فی امرن، رغبت رکھتا ہے کسی کام میں. لیکن جب اس کے بعد عن آتا ہے نا تو اس کا معنی الٹا ہو جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، یعنی رغبت نہ کرنا. تو اب یہاں آ رہا ہے عن، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اعراض کرتا ہے. وَمَن يَرْغَبُ، اور جو بھی کون ہے جو اعراض کرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے. کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرے گا، الا مگر وہ شخص سفیہا جو بے وقوف ہو. سفیہا یسفہ سفاہتاً، سفاہت کہتے ہیں حماقت اور بے وقوفی پر، یعنی انسان ہو عقل مند مگر کام احمقوں والے کر رہا ہو. دو ہوتے ہیں نا لاپرواہ لاؤبالی قسم کے لوگ، ان کو سفیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الا من سفیہا، مگر وہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا. نفسہ، یہ نفسہ اصل میں تھا عن نفسہ، عن کو حذف کر دیا. کیا مطلب؟ جو بے وقوف ہوگا اپنی ذات کے، اپنے نفس کی طرف سے، یعنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی احمق ہے. ایک احمق ہوتا ہے، حماقت وقتی طور پر کسی پہ طاری ہو جاتی ہے، ہر اچھا سمجھدار آدمی بھی کبھی کبھار کچھ الٹی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہی احمق ہو، بالکل ہی پرلے درجے کا نالائق ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا، مگر وہی شخص کرے گا جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی احمق اور بے وقوف ہے. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اصطفیناہ، ہم نے منتخب کر لیا ہے ابراہیم کو. اصطفیٰ کا معنی منتخب کرنا، اصل میں تھا اصطفایا، اکتسبہ کی طرح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک مصطفیٰ بھی ہے نا، جن کو منتخب کیا گیا، سلیکٹڈ. ہم نے ان کو منتخب کیا ہے فی الدنیا، دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم، فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لام تاکید کے لیے، من الصالحین، نیک لوگوں میں، آخرت میں بھی ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا. وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ، اِذْ قَالَ رَبُّهُ، جب کہا، قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا اس ابراہیم سے ان کے رب نے، اسلم، اے ابراہیم فرما بردار بن جا. اسلم یسلم، اسلامن کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو اسلم
یہ جیسے میں نے بتایا تھا نا، یکرمو اصل میں تھا یو اکرمو، تو یسلمو ہوگا یو اسلمو، تو امر بنے گا اسلم. اسلم اے ابراہیم فرما بردار بن جا. قال ابراہیم نے فرمایا اسلم تو میں فرما بردار بن گیا لرب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے، جو رب العالمین میں اس کے آگے فرما بردار بن گیا ہوں. ووصا بہا اور اسی کی، بہا کا معنی اسی بات کی کہ تم سب فرما بردار بن کے رہو، اسی بات کی وصیت کی. وصایا یوصیو توصیتاً سبح یسبح کی طرح ہے، اس کا معنی وصیت کرنا. اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے بنی ہی، ابن بیٹے کو، بنی اس کی جمع، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی وصیت کی، اپنے بچوں کو. یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی کہ اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی. اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، آگے وہ آ رہا ہے، یا بنیا اے میرے بیٹو. بنین، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، جمع ابن کی جمع بنین آتی ہے، اور بنی، بنیا میرے بیٹے، بہت سارے بیٹے ہیں میرے، اور ان کو آخر میں یا لگا دیا تو میرے بیٹے، اور نون آخر سے حذف ہو گیا. یا بنیا میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی چل رہی ہے. اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ منتخب کیا ہے، وہی اصطفیٰ منتخب کیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے ایک مخصوص دین. فلا تموتن، لا تموتو تم مرو نہیں، ماتا یموتو نصر ینصرو کی طرح، اس کا معنی مرنا موت سے. لا تموت، لا تموت تم مت مرو، لا تموتن یہ نون تاکید کے لیے، تم ہرگز مت مرو، الا مگر اس حال میں، وانتم مسلمون کہ تم ہو فرما بردار. تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے مکمل فرما بردار بن کے رہو. آگے اللہ فرماتے ہیں ام کنتم کیا تھے تم، ام کا معنی کیا، کنتم کا معنی تھے تم، شہداء حاضر تھے، اذ حضرا جب حاضر ہوئی، یعقوب یعقوب کے پاس، الموت موت. کیا تم اس وقت موجود تھے، تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، اذ قال جب انہوں نے کہا، لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی غلامی کرو گے، کس کو فالو کرو گے، کس کے فرما بردار بن کے رہو گے. قالو تو سارے بیٹوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، جو آپ کا معبود ہے یعنی اللہ، اس کی عبادت کریں گے. و الہ آبائی کا، آبا اب کی جمع آتی ہے، اب ابا کو کہتے ہیں آبا، باپ دادا، اور اس کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے. وہ کون ہے، وہ آپ کے باپ دادا کون ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی. اسحاق علیہ السلام تو ان کے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، تو چچا کو بھی دادا کی فہرست میں، باپ دادا میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ابا کے چچا بھی ظاہر ہے باپ داداؤں میں آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو بھی ذکر کر دیا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کی، آپ کے معبود کی، آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. الہ واحدہ اور وہ ایک ہی الہ ہے یعنی اللہ ہے، اس کی عبادت کریں گے، اس کو فالو کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم صرف اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے. تو یہ بیٹوں نے ابا سے ایگریمنٹ کیا. اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ یہ ایک جماعت تھی، ایک قوم تھی، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، یہ سب ایک لوگ تھے. قد خلت جو گزر چکے ہیں. خلا و یخلوہ کا معنی ہوتا ہے گزرنا، تو خلوت تھا اصل میں لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے خلت. قد خلت یہ قوم گزر چکی ہے، لہا اس قوم کے لیے، ماں وہ کچھ تھا، کسبت جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے، ما کسبتم جو تم کماؤ گے. ضرب تم نے مارا، کسبتم تم نے کمایا، جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا ان کاموں کا، کانوا یعملون جو یہ کیا کرتے تھے. وقالو اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، کونو ہودن بن جاؤ یہودی، ہود یہودی کو کہتے ہیں. کونو کانا یکونو کا معنی ہونا ہے، کن امر کا صیغہ ہے، کونو اس کا جمع ہے کہ تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی ہو جاؤ، او نصارہ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے.
یعنی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے بل نہ بل کا معنی ہوتا ہے کسی کے کلام کو رد کر کے دوسرے کو کلام کو ثابت کرنا. بل وہی بالکل معنی ہے جو اردو میں بلکہ کا ہے نا, بلکہ نہ بلکہ ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت کو. کیا مطلب؟ فالو کرو ابراہیم کی ملت کو. حنیفہ, ایسی ملت جو حنیف تھی. حنف کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا, ایک راستے سے ہٹنا. کیا مطلب؟ غلط چیز سے مائل ہو کر سیدھے راستے پر چلنا, اس کو حنیف کہا جاتا ہے. تو تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو بالکل باطل چیزوں سے ہٹ کر کس طرف مائل تھی؟ سیدھے راستے کی طرف. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. قولو, ان سے کہہ دو اے مسلمانوں, یہ سب کو خطاب ہے کیونکہ قل نہیں ہے, قل کا معنی کہہ دیجئے, قولو کا معنی تم سب کہہ دو. اے مسلمانوں تم سب کہہ دو, یہود و نصارہ سے کہہ دو آمنا باللہ, ہم سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. وما, اور اس چیز پر بھی انزل الینا, جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے. یعنی اللہ پر خالی پیلی کا ایمان نہیں ہے بلکہ اللہ پر کے ساتھ جو اللہ نے کتاب نازل کی قرآن, اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما, اور اس چیز پر بھی انزل الی ابراہیم, جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی, جو صحیفے نازل کیے گئے. وہ اسماعیل, اور جو اسماعیل پر نازل کی گئیں. وہ اسحاق, اور جو اسحاق پر صحیفے آسمانی کتاب جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے. وہ یعقوب, اور یعقوب پر بھی. والاسباط, اور ان کی اولادوں پر بھی. سبت کہتے ہیں نسل میں پیدا ہونے والی اولادوں کو, اور اسباط اس کی جمع آتی ہے. یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادوں پر بھی جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وما, اور اس پر بھی اوتی موسیٰ, جو موسیٰ کو دیا گیا, یعنی جو موسیٰ کو تورات دی گئی اس پر بھی. وعیسیٰ, اور جو عیسیٰ کو دی گئی کتاب یعنی انجیل, اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما اوتی النبیون, اور ان تمام چیزوں پر. اوتی اکرمہ کی طرح ہے, پیسو وائس ہے. اور ان تمام چیزوں پر اوتی النبیون, جو نبیوں کو دی گئی ہے بربہم, اپنے رب کی طرف سے. ہم تمام پہ سب پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. لا نفرق, فرق یفرق تفریقا, ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم, ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی. تمام پیغمبروں پر ایمان ہے, کسی ایک کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ, اور ہم جو مسلمان ہیں, لہو, صرف اس اللہ کے لیے, مسلمون, فرما برداری کرنے والے ہیں, صرف اسی کے آگے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں ہم. فَإِن, پس اگر, آمنو, یہ لوگ ایمان لے آئیں یہود و نصارہ, بِمِثْلِ مَا, بالکل اسی کے مثل لے آئیں, آمنتم بِہِ, جس چیز کے مثل تم ایمان لے کر آئے ہو. یعنی جس چیز کے مثل تم ایمان لائے ہو, اگر یہ بالکل ویسا ہی ایمان لائیں گے, فقد, تو تحقیق, اہتدوا, انہوں نے ہدایت حاصل کر لی. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے پیٹھ پھیری, اس طرح ایمان نہیں لائے جیسے تمہارا ایمان ہے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو بے شک یہ لوگ مخالفت میں ہیں. شقاق کہتے ہیں مخالفت کو, ایسی مخالفت جو حق کے خلاف ہو. ضد اور عناد والی مخالفت ہوتی ہے نا, اس کو شقاق کہا جاتا ہے, ہر دھرمی والی مخالفت. تو وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ رخ موڑ لیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو یہ پڑے ہوئے ہیں مخالفت میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو آپ غم نہ کریں. کیوں؟ سَيَكْفِي, کفا, یکفی کا معنی ہوتا ہے کافی ہو جانا, سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب, فا کا معنی تو سَيَكْفِي, یضرب کی طرح, تو کافی ہو جائے گا, ہم, ان کی طرف سے, اللہ, یعنی اللہ آپ کو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا, آپ بے فکر رہیں, یا آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ, وہ سننے والا ہے, العلیم, اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہے. یہ جملہ ادھورا ہے, یعنی اس میں کچھ کلام محذوف ہے, محذوف. ہم جب کلام کرتے ہیں نا تو بہت سے جملے ہم ان شارٹ بولتے ہیں, اس لیے کہ وہ شارٹ بولنے میں بھی اگلا سمجھدار سمجھ جاتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ, صبغہ کہتے ہیں رنگ کو, صبغ عربی میں صاد, بے اور غین, صبغ رنگ کو کہتے ہیں, کلر کو کہتے ہیں. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہے. کیا مطلب؟ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ, اور کون اس سے زیادہ اچھا ہے. احسنو کمپیریٹیو ڈگری ہے, ضربہ یضربو مارنا, اور اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, تو احسنو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا. تو ومن احسن من اللہ, اللہ سوال کر رہے ہیں,
بھلا بتاؤ کون ہے اللہ سے زیادہ اچھا صبغتاً رنگ کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے رنگ کے اعتبار سے کس کا رنگ زیادہ اچھا ہے. وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی اللہ کے لیے عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا یہ کیا کہا جا رہا ہے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، تحاجوننا، تحاجونا اصل میں تھا تحاجیجونا، تزاربونا کی طرح، زاربا یزاربو مزاربتاً، حاججا یحاججو محاججتاً، جس کو پڑھا جاتا ہے حاجہ یحاجو محاجتاً، جیم اور جیم کو ملا دیا جاتا ہے، اس کا معنی تو حجت بازی کرنا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہود و نصارہ سے، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، وَرَبُّكُمْ، تمہارا رب بھی ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں. ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم یہ باتیں کرتے ہو. قل، ان سے کہہ دیجئے، انتم اعلم، آ کا معنی کیا، انتم کا معنی تم، اعلم کمپیریٹیو ڈگری ہے اضربو کی طرح، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اعلم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا. قل انتم اعلم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم، اور کون ہے، من کا معنی کون، من کا معنی جو بھی آتا ہے، من کا معنی کون بھی آتا ہے. بالکل جو انگلش میں ہو ہے نا، ہو کبھی جو کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی کون کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اردو میں بھی، عربی میں بھی ایسے ہی ہے. ومن اظلم، اظلم بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، من اصل میں تھا من، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے، کتم شہادتن، کتم یکتیمو کا معنی چھپانا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو شہادت چھپا دے، عندہ اپنے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے پاس جو شہادت اللہ کی طرف سے موجود ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس شہادت ہی کو چھپا دے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غفلت والا، عما تعملون، عما اصل میں تھا عن الگ تھا، ما الگ تھا، عما تعملون تمہارے اعمال سے، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تلک امتون، یہ جو ہم نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، یہ ایک قوم تھی، قد خلت، یہ گزر چکی ہے، دوبارہ اسی کا تکرار، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور اس کی مختصر گرامر ہو گئی. اب یہ سورہ یعنی جو پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، اس کی انشاءاللہ میں تفسیر بیان کروں گا. یہود و نصارہ بار بار یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آسمانی مذاہب چلے آ رہے ہیں نا، یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم برحق ہیں جو ہمارے پاس دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ٹھیک نہیں ہے. عیسائی کہتے تھے ہم برحق ہیں. تو قرآن میں یہ پورا رکوع ہے نا، اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں حق کسی خاص شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو فالو کرنا، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل یہودیت، یہ ہے اصل عیسائیت، اصل یہ ہے. اب چونکہ جب بھی دیکھیں کوئی شخص بات نہ مان رہا ہو نا، تو کسی ایسی شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کو سب مانتے ہیں. مثال کے طور پر محلے میں کوئی ایسے بزرگ ہیں جن سے سب کو عقیدت ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑے مفتی ہیں، یہ جو فتویٰ دیں گے اس کو فلانا فرقہ بھی مانتا ہے، اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اس کو بریلوی بھی مانتے ہیں، اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اس کو ہر فرقہ مانتا ہے. تو پھر ہم حوالہ دیں گے بھائی یہ تو فلاں مفتی کا فتویٰ ہے جس کو آپ سب مانتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا. تو بالکل قرآن کا انداز اس رکوع میں یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہ سب کے جد امجد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل مذہب ہے وہ یہودیت یا عیسائیت، موجودہ شکل میں جو یہودیت یا عیسائیت ہے وہ نہیں ہے،
بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے. تو اس معیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں مسلم ہیں وہ اس معیار پہ پورا اتر رہے ہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والے یہ ہیں, یہود و نصارہ نہیں ہیں. تو یہود و نصارہ کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اس ابراہیم علیہ السلام کے جو اصل دین ہے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لہذا تم جو لوگوں کو کہتے ہو نا کہ یہودیت میں ہی نجات ہے اور عیسائیت, یہودی کہتے تھے یہودیت میں, عیسائی کہتے تھے عیسائیت میں, تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. اصل نجات اس میں ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو فالو کیا جائے. تو اسی بات کو اللہ نے بیان کیا, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. تم خود سوچو کہ جو شخص ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہو, جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے وقوف ہو. کیونکہ مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, مکہ کے مشرکین, یہودی بھی اور عیسائی بھی, تو اس پر تو سب متفق ہیں اور مسلمان بھی. تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو سب مانتے ہیں, جس پر سب کا اجماع ہے, ان کی ملت کو جو فالو نہیں کرے گا وہ سب کے نزدیک بے وقوف آدمی ہے, سب کے نزدیک وہ غلط آدمی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا. تو پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی کہ وہ سب کے نزدیک بزرگ کیوں ہیں اور سب ان کو فالو کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں, اور ان کے دین سے اعراض کرنے والا پرلے درجے کا احمق کیوں ہے, اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں ہی منتخب کر لیا امامت کے لیے, کہ سب کے امام کون ہوں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. یاد رکھیں ہر پیغمبر امام ہوتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے امام بتایا جا رہا ہے کہ ان میں امامت کا عنصر دوسرے پیغمبروں سے زیادہ ہے, کیونکہ ہزاروں پیغمبر آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں, تو اس لیے اللہ نے ان کی امامت کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا. اور اس وقت کو یاد کرو جب ان کے رب نے ان سے کہا ہے ابراہیم تو فرما بردار بن جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں. تو کیا پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا ہے, یہودیت, عیسائیت یا اسلام جو اصطلاحی اسلام ہے وہ نہیں ہے. اصل ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے, اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا. تو یہ کام چونکہ مسلمان کرتے ہیں نا, یہودی و نصارہ نے نہیں کیا, اسی لیے اللہ نے ہمارے مذہب کا نام ہی اسلام رکھ دیا. تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام کو اسلام کیوں کہتے ہیں, کیونکہ حقیقی معنوں میں پیغمبروں کو فالو کرنے والی یہ امت ہے. تو اس لیے اللہ نے اس امت کا نام رکھ دیا اسلام, جو ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین تھا, یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کر دینا. تو جس وقت جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو فالو کرنا, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل حکم تھا. تبھی دیکھیں ابراہیم اصل حکم اپنی بیوی کو کسی میدان میں چھوڑ دینا یہ شریعت کا اصل حکم نہیں ہے, بلکہ اصل حکم کیا ہے, بیوی بچوں کا خیال کرنا, ان کو کھلانا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو کھلے میدان میں چھوڑ کر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بحث میں نہیں پڑے کہ بھئی اصل تو انسان کے حقوق ہیں, اصل تو بیوی بچوں کے حقوق ہیں. بھائی جب اللہ جو حکم دے گا وہ اس کو پورا کرنا وہ ہے اصل. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا آپ فرما بردار بنو, بن گئے. اور ووصّا بہا, اب یہود و نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے, ہمیں اسی کی وصیت کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ نہ نہ, ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت تھی وہ اصل میں اسلام کی تھی. اسلام کا مطلب کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو. ووصّا بہا ابراہیم, اور اسی بات کی وصیت کی, کیا مطلب, اسلم کی وصیت, کہ تم بھی فرما بردار بنو اللہ کے. اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. تو سب اولادوں کی تھی, لیکن بیٹوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو دین کو فالو کیا جاتا ہے, جو پیغمبر آئے وہ تو بیٹوں میں ہی آئے نا, تو اس لیے بیٹوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی. وہ کیا وصیت تھی, اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک مخصوص دین متعین کیا ہے. وہ مخصوص دین کیا ہے, اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سپرد کرنا, اور جو اللہ کی تعلیمات جس وقت ہوں وہ اس کو فالو کرنا, یہ تھا اصل دین. فلا تموتن, لہذا تمہاری موت ہرگز نہ آئے, الا, مگر اس حال میں کہ انتم مسلمون, کہ تم مسلم ہو. مسلم کا مطلب اللہ کے فرما بردار ہو. تو ہر وقت اللہ کا حکم مختلف زمانے کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے, تو اسی حساب سے تم اپنے آپ کو چینج کرنا. یعنی جب تم دنیا سے جانے لگو تو تمہیں دنیا یہ کہے کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے لوگ تھے.
تو اس معیار پر اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کون پورا اترتا ہے، یہود و نصارہ خود دیکھ لیں۔ تو اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا وہ یہ تھا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت واقع ہوئی، تو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی کس کی غلامی کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک الہ ہے، ایک ہی الہ ہے یعنی اللہ کی۔ تو کیا مطلب اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہم غلامی صرف ایک اللہ کی ہوگی، اللہ جب جس بات کا حکم دے گا اس کو فالو کیا جائے گا، اور شرک کی بھی نفی کر دی کہ ایک خدا کی عبادت ہوگی۔ اس میں عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانا ہے اس کی بھی نفی ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ توحید کے دعوے دار تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور سب نے بیک زبان ہو کر کام صرف اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو اسلام کا جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ کا جو حکم ہے اس کو فالو کیا جائے، غلامی کی جائے۔ جبکہ یہود و نصارہ مخصوص اصطلاحات کو لے کے بیٹھ گئے تھے۔ یہودی کہتے تھے یہودی کی چھاپ جب تک نہیں لگے گی جنت میں نہیں جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی کی چھاپ جب تک نہیں لگے گی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو اصل مقصد اس چھاپ کی نفی ہے۔ اسی طرح مسلمان کہتے ہیں اسلام کی چھاپ جب تک نہیں لگے گی جنت میں نہیں جاؤ گے، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اسلام کی چھاپ وہ والی چھاپ جو حقیقی چھاپ ہے، کیا مطلب حقیقت میں اللہ کی فرما برداری بھی ہو، تو صرف شناختی کارڈ میں اسلام لکھوا دینا کافی نہیں ہے۔ تو اصل اس رکوع کے روح کو سمجھیں کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ قوم تھی جو گزر گئی، سب نے اپنی اولادوں کو وصیت کی اور وہ اس پر قائم رہے اور چلے گئے دنیا سے، جو انہوں نے کیا اس کا صلہ ان کو ملے گا، لیکن اب اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے ہو، یعنی تم اپنے عمل کو فوکس کرو، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، جبکہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ ٹرم اور اصطلاحات میں کچھ نہیں رکھا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اصل میں تم نے فالو کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کو جو دین حنیف تھا، جو تمام باطل چیزوں سے کٹا ہوا تھا، اور اس باطل میں کیا ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت، تو اس سے تم نے ہٹ کر توحید کے راستے کو اور اللہ کی فرمانبرداری کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ یہ اصل ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور اسی اصل پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی بلایا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بلایا، جبکہ تم ایک مخصوص اصطلاح میں الجھ گئے ہو کہ یہودیت ضروری ہے، عیسائیت ضروری ہے۔ تو یہ ٹرم اور اصطلاحات سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کو فوکس کرنا پڑے گا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہود و نصارہ میں تو اکثر شرک کرتے ہیں، خاص طور پر عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ تو ابراہیم کے دین پر ہے ہی نہیں۔ اب قرآن بڑے زبردست انداز سے اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو یہ بتا دو کہ جب بھی وقت کا نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، جو جو وقت کے نبی آئے ہیں ہم نے سب پر ایمان لائے ہیں، اور ہم فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لے کر آئے، تو ہم پورے طور پر حقیقت میں اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لہذا بتا دو قولوا آمنا باللہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ کہہ دو اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اس کتاب پر بھی جو ہم پر ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل ہوئی، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو تورات دی گئی، اور پیغمبروں کو اپنے رب کی طرف سے جو کچھ دیا گیا، معجزے اور کتابیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ان کسی پیغمبر میں بھی فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ پیغمبروں میں فرق جائز نہیں کہ فلاں پیغمبر کا فلاں سے اوپر درجہ ہے، فلاں کا نیچے، اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں، یہ استدلال غلط ہے، اس لیے کہ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ نے خود فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور قرآن میں خود ہی ایک جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے، اور خود قرآن نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ فرق نہ کرنے کا مطلب کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہودی کیا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں، عیسیٰ پر نہیں لے کر آ رہے، عیسائی حضرت عیسیٰ پہ لا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں لا رہے۔ تو جو اللہ کے خوف سے ایمان لے کر آئے گا تو وہ ہمارے تمہارے پیغمبر کا فرق نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھی جو جس کی نبوت بھی دلائل سے ثابت ہوگی میں نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کہہ دو ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں پس اگر یہ یہود و نصارہ ایسا ایمان لے آئیں جیسے تمہارا ایمان ہے، کہ کسی خاص پیغمبر کے ساتھ ایمان کو خاص نہیں کرنا ہے،
بلکہ جس پیغمبر کی نبوت دلائل سے ثابت ہو جائے اس پر ایمان لے کر آنا ہے. تو ایسا اگر ایمان لے کر آئیں گے تو یہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ نہیں لاتے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ زبردستی کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کافی ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ نے سب کو مغلوب کر دیا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور ان کو کہہ دیں اللہ کا رنگ ہے جس میں ہم رنگ گئے ہیں. تم ایک خاص مخصوص ٹرم اور اصطلاح میں الجھ گئے ہو اور ہم پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. یہ ایک کنایا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو فلاں کے رنگ میں چڑھ گیا ہے، اس پہ فلاں کا رنگ چڑھ گیا، فلاں کے رنگ میں رنگ گیا ہے وہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگین ہو گئے ہیں، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. لہذا ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں حضرت موسیٰ کا انکار کر دیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے تمام پیغمبروں کا انکار کر دیں، اور جو ہے کسی پیغمبر کی محبت میں کسی دوسرے پیغمبر کا انکار کریں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رنگ میں ہم رنگ گئے ہیں، اور اللہ سے بہتر رنگ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی پوری فرما برداری کرتے ہیں. تو اصل مذہب جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے، مکمل اللہ کی غلامی. تو یہ رکوع ابھی آدھا باقی ہے، کچھ حصہ باقی ہے، یہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اگلے حصے کی تفسیر، اور پھر اس رکوع سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں نمبر وار مختصراً وہ بھی میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.